بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، حضرت انسان کائنات کی بناوٹ پر، اس کی خوبی اور حسن پر غور کرے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ دعویٰ نکلتا ہے کہ الحمدللہ، سب تعریف اس رب کے لیے ہے جو لوگوں کا الہ ہے، معبود ہے۔ وہ اللہ کی تعریف میں یہ کلمات اپنی زبان سے کہہ تو دیتا ہے، لیکن دنیا اس سے دلیل مانگتی ہے کہ تو نے یہ ایک دعویٰ کر دیا کہ سب تعریفیں، سب اچھے کلمات، ساری ثنا اور ساری حمد تو نے ایک اکیلے الہ کے نام کے ساتھ جوڑ دی، تو اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل پیش کر۔ تیری بات میں دم ہونا چاہیے اور تیرے سر میں وہ خم ہو کہ جو رب کے سامنے جھکنے والا ہو۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے اور اسی کو سزاوار ہے، وہ ایک اکیلا ہے، تو پھر جو ہم نے آستانے اور در اور بڑی بڑی کرسیاں اور بڑے بڑے گدی نشین ہم نے بنا رکھے ہیں، پھر ان کی تعریف کہاں جائے گی؟ یا یہ کہ ہم دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں داخل ہوتے ہیں، ہمیں وہاں پر کوئی بڑا نام، اونچا نام نظر آتا ہے، یا ہم اس کے نام کو ہی کافی سمجھتے ہیں، تو نے یہ دعویٰ کر دیا کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، اپنے دعوے کی دلیل دے۔ اور یاد رکھیں کہ دعوے کی دلیل ہمیشہ رب نے دی ہے۔ اگر کسی دعوے کی دلیل نہیں تو وہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ مالک نے پوری بنیاد دیتے ہوئے بندے کو 4 دلیلیں دی۔ پہلی دلیل ہے رب العالمین۔ تو اگر رب کے لیے ہر تعریف کو خاص کرتا ہے تو اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں کا ہی نہیں، دنیا جہان کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کا پالنے والا ہے۔ پھر سب کا پالنے والا ہی نہیں، سب کے مقاصد کو متعین کرنے والا ہے۔ پھر سب کے مقاصد کو متعین ہی نہیں کرتا، بلکہ اسے سکھاتا بھی ہے کہ کس نے کس دائرے کے اندر اپنی کتنی لیمٹس کے ساتھ رہنا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ یہ چڑھتا ہوا سورج اپنی گرمیوں، روشنیوں اور چاشنیوں کے ساتھ بہت بڑا نظر آتا ہے، لیکن اس کی طاقت، اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی گرمی، اس میں اتنی گرمی آج تک نہیں آئی کہ یہ چاند کو کراس کر کے اپنی لمٹ سے باہر نکلے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، تو نے رات کے اندھیرے دیکھے ہوں گے، تجھے بڑے بڑے اندھیروں کے اندر، تاریکیوں کے اندر جانے کا مشاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کبھی بھی رات دن سے پہلے نہیں آ سکی اور دن رات سے پہلے نہیں آ سکا۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کی تیرے رب نے ایک لمٹ مقرر کی ہے، ایک مدار رکھا ہے، وہ اپنے دائرے کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ اس نے آسمان میں اڑنے والے پرندے بنائے ہیں تو ان کو ہوا کے مطابق ایک جسم دیا ہے۔ اس نے تیرنے کے لیے مچھلی بنائی ہے تو مچھلی کو تیرنا بھی سکھایا ہے۔ اگر سورج بنایا تو اسے چمکنا سکھایا ہے، ستارہ بنایا تو اسے جھلملانا سکھایا ہے۔ وہ رب ہے، اور وہ تیرا ہی نہیں، سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر وہ تیری اور میری تربیت بھی کرتا ہے اور سبھی کی تربیت کرتا ہے۔ پھر وہ تیرا اور میرا سردار بھی ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے، اس لیے کہ تیرے رب کے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو کہیں بے دلیل بات نہ کر جائے۔ اے میرے مالک، جب تعریف تیرے لیے ہے، تو رب ہے، تو پروردگار ہے، پالنہار ہے، تو تربیت کرنے والا ہے، تو میرا سردار ہے،
تو پھر میں تیری رحمت کا مستحق ہوں. کہا دنیا کو بتا کہ الرحمن الرحیم، میں کافر کو زیادہ دیتا ہوں، مومن کو بھلے کبھی تھوڑا دے دوں. کافر کی جھولی پھر بھر دی جاتی ہے، وہ رحمان ہے. دنیا کے وسائل ہم اگر غور کریں تو اپنی زندگی کے اندر ملنے والی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. مالک کہتا ہے کہ لوگوں تم نے جو چیز مانگی، جس کا سوال کیا اس نے تمہاری جھولیاں بھر دی. اور اگر تم انگلیوں پہ گننا شروع کرو دنیا کے کروڑوں درخت اور ان سے بننے والی اربوں کھربوں کلمیں اور دنیا کا 71% پانی، مالک ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وہ سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور تم اس میں ڈبو ڈبو کر مالک کی تعریف کے کلمات لکھو، ما نفدت کلمات اللہ، تم اپنے رب کی تعریف کے کلمات پورے نہیں کر سکتے. اور یہ ایک بار نہیں، 2 بار کر لو، 3 بار کر لو، دنیا جہان کے قلم اور دنیا کا سارا پانی سیاہی کا بنا دیا جائے، 7 مرتبہ بھی ایسا ہو جائے، تم اپنے رب کی تعریف کو پورا نہیں کر سکتے، تم وہ حق ہی نہیں ادا کر سکتے. اس لیے اسلاف نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ تیری تعریف، تیرا جلال، تیری عظمت ویسے ہی ہے جیسا تیری شان کے لائق ہے، ہم تیری تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں. کہا ان کو بتائیے کہ الرحیم، میری رحمتیں قیامت کے دن مومنین کے ساتھ خاص ہو جائیں گی. کافر کے لیے اس دن رحمت نہیں، اس دن اس بندے کے لیے رحمت ہے جو مجھ پر ایمان لایا، میری بندگی کی، میرے رسولوں کی تصدیق کی اور میری عبادات کے اوپر جمع رہا. اس کے ہاں یہ اصول ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہاں وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ انصاف کو بالکل ہی چھوڑ دے اور سبھی کو جنت کے اندر داخل کر دے. اس کے ہاں اندھے میں اور دیکھنے والے میں بڑا فرق ہے. جیسے روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے، ایسے ہی اندھے اور دیکھنے والے میں فرق ہے، اسی طرح سے مجرم میں اور مسلم میں بھی بڑا فرق ہے. کہا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ تیری چوتھی دلیل ہے. وہ قیامت کے دن انصاف کا پلڑا قائم کرے گا اور اس ترازو میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا پھر وہ عیش والی زندگی میں، راضی کر دینے والی زندگی میں داخل کیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے اٹھ گئے اور گناہوں کے پلڑے جھک گئے، ہم اسے ہاویہ کی گود میں دیں گے. وما ادراک ما ہی، تجھے کیا پتا ہو کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، جو دلوں کے اوپر چڑھ کر دلوں کو سیاہ کر کے جلا کر راکھ کر دینے والی آگ ہے. بندے نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اپنے مالک کی تعریف میں ایک کلمہ کہا الحمدللہ، سب تعریف تیرے لائق، تیری ہی تعریف ہے، مالک نے 4 دلیلیں دے دی، میں رب بھی ہوں، رحمان بھی، رحیم بھی اور مالک بھی. جب بندے نے دیکھا کہ میرا رب ایک اکیلا پروردگار معبود رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، میں اس کی رحمت کا محتاج ہوں، اس نے مجھے بنایا بھی، پیدا بھی کیا، ہاتھ پیر سلامت رکھے، حسن دیا اور جوانی دی، شباب دیا، جب سب کچھ اس نے دیا ہے، بندے نے کہا ایاک نعبد، اے مولا میں اکیلا تیری بندگی نہیں کر سکتا، ہم سبھی تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے در پہ آتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اگر تجھ سے نہ مانگے کسی اور سے مانگے تو ذلت ملے گی. کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ تو وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ تو ہے، تو وہ ہے کہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے دے، تو وہ ہے جسے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے گدا پیدا کر دے. تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے. تولج اللیل فی النہار،
وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، راتوں کو چھوٹا کر دینا دنوں کو لمبا کر دینا، یا دنوں کو چھوٹا کر دینا اور رات کو لمبا کر دینا تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے چاہے کھلا ڈلا رزق دے دے، جسے چاہے چھپڑ پھاڑ کے دے دے، اور جسے چاہے پورا پورا دے دے، یہ تیری تقسیم ہے، تو جیسے کر دے ہم راضی ہیں۔ لیکن بندے نے کیا کیا؟ بندے نے ایاک نعبد تو کہا، دعویٰ بھی کیا، مالک کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ہتھ کڑی لگا کر کہا ایاک نعبد، میں تیرا غلام، تیرا منگتا، تیرے در کے اوپر آ کے ہاتھ پھیلاتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، میری قدموں کے اندر پوری دنیا بھی رکھ دی جائے لیکن پھر بھی میں تیرے در کا منگتا، تیرے در کا فقیر ہوں۔ لیکن بندے نے کیا کیا؟ ایاک نعبد کا سبق بھلایا تو وہ ایاک نستعین ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس نے مالک سے مدد مانگنا چھوڑ دیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اب مجھے مالک کی مدد نہیں مل رہی ہے، اس نے اس رب کے آستانے کو چھوڑا جس رب کی طرف ساری مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ایک نہیں۔ فرمایا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، تسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگوں، زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی مخلوق ہے، خواہ جاندار ہے خواہ بے جان ہے، سارے تیرے رب کی پاکیزگی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایک اکیلا رب ایسا ہے جسے سب سمجھ آتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، سب کی پکار کو پورا کرتا ہے۔ وہ تو ایسا حیا والا رب ہے، حدیث میں آتا ہے تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی کرم والا ہے۔ تم ہاتھ پھیلاؤ اور اسے شرم آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ اپنے بندے کو لوٹا دے۔ زندگیوں سے دعاؤں کو ختم کر دیا گیا، ہم نے وہ دعائیں مانگی ہی نہیں جن دعاؤں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی اللہ اس کی دعا کو رد نہ کرنا، ایسا ہتھیار تھا ان کے پاس کہ اگر کوئی بندہ صحابہ کے بارے میں بول رہا تھا، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اس کو پکڑ لے۔ اس رب نے دعا کو قبول کیا اور موقع کے اوپر دنیا نے دیکھا کہ ایک اونٹ آیا ہے اور اس نے آ کر اس کی گردن کو جکڑا اور توڑ کر کے رکھ دیا کہ جو صحابہ کو برا کہہ رہا اس کا دنیا میں رہنے کا حق کوئی نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے مدد مانگنے کی طرف آتا ہے تو دنیا مجھے یہ سکھاتی ہے کہ بھائی اللہ تک پہنچنا بڑا اوکھا کام ہے۔ اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ وہ تو شہنشاہ ہے، رب ہے، اس تک پہنچنا ہے تو جیسے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی سیڑھی چاہیے۔ میں نے پوچھا سیڑھی کیا ہے؟ کہا سیڑھی یہ ہے کسی بھی اللہ والے کو درمیان میں لے آؤ۔ ٹھیک ہے اللہ والے کو لے آتے ہیں، اب جب اللہ والے کو درمیان میں لے کر آئے اور دوسری طرف قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے کہ جس اللہ والے کو تم درمیان میں لا رہے ہو اس اللہ والے کو درمیان سے نکالو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے ہم تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں۔ اذا سألک عبادی فانی فانی قریب، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، مجھے پکارے تو اس بندے کو خبر دیجئے کہ میں اس کے اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یقین اور بھروسے کی بلندگی کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتا ہے، رب اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ کس طرح سے جواب دیتا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو میرا بھائی یاد کر لینا، عقیدے میں آپ کو بڑا کام دے گی۔ کہا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے اور اپنی زبان سے یہ کلمات بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اور بندہ اگر نماز اس نہج کے اوپر ادا کرے جس نہج اور طریقے پر محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے، اللہ کی قسم یہ جواب سنائی دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔
میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے میرے مالک تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو میرا بھی مالک ہے، دنیا جہان کا مالک ہے، تو قیامت کے دن کا مالک. رب ذوالجلال جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری قدرت کو، عظمت کو، میری بزرگی کو، میرے قبضہ قدرت کو، میرے اختیار کو، تصرف کو بیان کر دیا. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے بندے، تیرے غلام، تیری بندگی کرنے والے، اور تیرے در کے علاوہ کسی در پر سر نہیں جھکاتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ھذا نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ آدھی میرے بندے کے لیے ہے اور آدھی میرے لیے ہے، اور میرا بندہ اب جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اسے دے دوں گا. یہ گویا ایک کمٹمنٹ ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے کہ میں تیری عبادت کروں گا اور تو میری مدد کرے گا. اللہ کہتا ہے بندے نے جو مانگنا مانگے میں اس کو دوں گا. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میری مانگ یہ ہے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، میں سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں، وہ رستہ ان لوگوں کا رستہ جس پہ چلنے والوں کے لیے تیرا کرم، تیری رحمتیں، تیرے انعام اترتے ہیں. ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہتا کہ جس رستے پہ چلوں وقتی طور پہ لذت تو اٹھاؤں لیکن آخرت میں جا کر تیرا غضب اور گمراہی میرا مقدر بن جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا اس کو دے دیا گیا. اور کیسے دیا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن اس دعا کی قبولیت کا مظہر ہے. میرے اور آپ کے سامنے ہے. ہم نے اہدنا الصراط المستقیم مانگا تھا اور مالک نے پورا قرآن اور اس کی پوری تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی صورت میں مجھے اور آپ کو دے دی. درمیان سے واسطے اور وسیلے ختم ہوئے. اگلا نقطہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں اور دنیا کو کہا یا صباحا، ہائے صبح کے وقت جلدی سے اکٹھے ہو جاؤ. جب سارے لوگ صبح کے وقت اکٹھے ہو گئے کہا کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کیا ہوا؟ کہا اگر میں تمہیں خبر دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ کہا ما جربنا علیک کذبا قط، کبھی زندگی میں ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا. آپ صادق بھی اور امین بھی، سب سے بلند کردار کے مالک بھی آپ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں، لشکر ہے تو ہم اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. کہا میری بات کا اتنا ہی یقین ہے پھر جان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں سارے دروں کو چھوڑ کے، سارے آستانوں اور گدیوں کو چھوڑ کے سجدہ کرنا ہے، نیاز دینی ہے، اور اگر کسی نے کوئی قربانی کرنی ہے تو وہ رب کے نام کی کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ کرے. قولوا لا الہ الا اللہ. آپ کو پتا ہے سب سے سگے چچا نے آگے بڑھ کر اس نے کہا تھا تب اللہ کا یا محمد، اے محمد تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اس کلمے کو سنانے کے لیے اکٹھا کیا ہے. میرا بھائی وہ زندگی کے 23 سال لگے تھے اس کلمے کو عام کرتے ہوئے، دنیا کو یہ سکھاتے گزر گئے تھے کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی پکار نہیں سنتا. اور اس کا مظہر کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جب مکہ فتح ہو چکا تھا، مدینہ سے واپس جب مکہ کے اندر آپ داخل ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور جو ارد گرد بت اور چھوٹی چھوٹی مورتیاں پڑی ہوئی تھیں آپ ان سب کو تیر کے ساتھ گراتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے. اگر دنیا کے اندر واسطے اور وسیلے تھے اس دور کے 360 بت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرائے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھانے کے لیے گرائے.
یہ سمجھانے کے لیے گرائے کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی سیڑھی نہیں ہوتی، بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا ہوا ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے مانگ کر دیکھ، تیری ہلکی سی سسکی، کائنات کا ایک پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تیری آنکھ سے گرنے والے آنسو کی وہ قدر نہیں کرے گا۔ تو اگر اس کے در پہ آئے اور تو اس کو پکارے، ڈائریکٹ اس سے رابطہ کرے اور وہ تجھے مصیبت سے نجات نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک جگہ پہ وہ پوچھتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، لوگوں بتاؤ تو صحیح کہ پریشان کی پریشانی کو دور کون کرتا ہے، بیمار کو شفا کون دیتا ہے، مردے کو زندہ کون کرتا ہے؟ ذرا غور تو کرو، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ آپ بھی کسی اور کو پکارو گے، کسی اور کی بندگی کرو گے؟ تین آدمیوں کا قصہ بڑا مشہور ہے، تینوں غار میں پھنس گئے، اور تینوں غار میں پھنسنے کے بعد ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل جو تم نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، اس عمل کا وسیلہ ڈالو، اس عمل کے صدقے سے اللہ سے سوال کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پہلا بندہ اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ میرے والدین زندہ ہیں، میں بکریاں چرانے والا ہوں، اللہ تیرے علم میں ہے کہ میں جب بھی رات کو بکریاں لے کر آتا ہوں، اللہ میں اپنے والدین کو سب سے پہلے ان کا دودھ پلاتا ہوں، پھر اپنی اولاد کو ان کا دودھ دیتا ہوں۔ اللہ ایک دن ایسا ہوا، میں گھر میں واپس آیا اور میرے والدین میرے لیٹ ہونے کی وجہ سے سو چکے تھے، اللہ میرے بچے میرے قدموں کے اندر بلکتے رہے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے کہا کہ والدین کی عزت، ان کا احترام، ان کا اکرام سب سے بڑھ کے ہے، اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھوکا رہنے دیا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، میرے والدین اٹھے، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، اس نقطے کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا سائیڈ پہ ہٹ گیا، دوسرا بولا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں ٹھیکیدار ہوں، میں مزدوری اکٹھے کرتا تھا اور لوگوں سے مزدوری لیتا تھا، ایک مزدور کو میں نے 7 کلو چاول کے عوض مزدوری پر رکھا، اے اللہ اس نے کام پورا کیا، وہ چلا گیا، اس نے مزدوری بھی نہیں لی، میں نے 7 کلو چاول بیچ کر اس سے ایک بکری خرید لی، بکریوں کا ریوڑ بن گیا، پھر میں نے گائے خرید لی، گائے کا بھی ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا، اے اللہ کافی عرصے کے بعد وہ بندہ آیا، اس نے مجھ سے وہ اپنی مزدوری مانگی، میں نے کہا کہ یہ جتنے جانور ہیں یہ سارا تیری مزدوری کا ہی بدلہ ہے، اے اللہ اس نے سارے ہی سمیٹ لیے، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا، وہ سارے لے کر چلا گیا، تیرے بندے نے روکا بھی نہیں، اے اللہ اگر تیری ذات کے لیے میں نے کیا اور تو جانتا ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پتھر تھوڑا سا اور سائیڈ پہ ہٹ گیا، تیسرا بولتا ہے اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی، اے اللہ میں نے اس سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا، وہ مجبور تھی، لیکن جب میں اس کی مجبوری میں اس کے قریب ہوا، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، اے اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے رک گیا، میں نے اس کی مدد بھی کر دی، اس کی مجبوری میں اس کے کام بھی آیا، اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل اچھا لگا ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر سائیڈ پہ ہوا، وہ تینوں کے تینوں باہر نکل گئے۔ میرا بھائی آپ اپنے نیک اعمال کو اللہ کے ہاں وسیلہ بنائیے، اللہ کے ہاں صدقہ بنائیے، یہ کہیے کہ اللہ تلاوت کی ہے مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اے اللہ فلاں کو بخش دے، لیکن یہ انداز کہ بندہ کہے کہ اللہ فلاں آدمی، فلاں نبی، فلاں پیر، فلاں کے صدقے سے اور فلاں کے واسطے اور وسیلے سے مجھے بخش دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج یہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اگر عظیم قبر دنیا میں کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کی قبر، مسجد نبوی کے اندر ایک حجرے کے اندر وہ قبر آج بھی موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم ان کے ذریعے تجھ سے دعا کروایا کرتے تھے، ہم کہا کرتے تھے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کو قبول کر لے، اے اللہ اب تیرے نبی ہمارے درمیان نہیں رہے، اے اللہ یہ ان کے چچا عباس زندہ ہیں
یہ اللہ کے رسول کے سب سے قریبی ہیں. اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، ہمیں بارش عطا کر دے. اور بارش ہو جایا کرتی تھی. اگر قبر والے کے پاس جا کر مانگنا ہوتا تو دنیا کی سب سے عظیم قبر صحابہ کے پاس موجود تھی. وہ جاتے وہاں پر چادر چڑھاتے. اور چند دن پہلے کی بات ہے، شجاع آباد میں، یہ آپ کے پاکستان کی واقعہ ہے، شجاع آباد میں قبر کا طواف ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اور اگر منع کیا جائے تو فتویٰ لگتا ہے یہ بندہ دین کو بگاڑ کر پیش کر رہا ہے. ان کا ترجمہ ہی اپنا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کی توحید کو سمجھو. علموا اولادکم التوحید، اپنی اولاد کو توحید سکھائیے. صرف فضائل کے اوپر کہ وضو کرو تو گناہ دھل جائیں گے، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا. دین اسلام نے فضائل بعد میں سکھائے ہیں. محمد الرسول اللہ کی پہلی اور آخری بات یہ تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو. توحید سیکھیے، توحید سکھائیے. اللہ کے اسماء و صفات کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے تصرفات کو سمجھ لیجئے اور جان لیجئے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. سب کے سب وہاں پر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ میری اور آپ کی نظر میں ان کا درجہ اونچا ہے. اللہ کے ہاں وہ اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے مکان کی وجہ سے اونچا درجہ رکھتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے. وما توفیق الا باللہ. بسلام ذالک یوم الخلود.